پس پردہ ایک میں خوش آمدید جناب، بہت بڑی بڑی خبریں ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا استعفیٰ اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ۔ یہ استعفے کیوں دیے گئے؟ جناب، جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں 20 ارب کی کرپشن کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ اس ریفرنس کو سننے میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی اس ریفرنس کا بینچ کا حصہ تھے، تو انہوں نے کافی دفاع کیا جسٹس مظاہر علی نقوی کا، اور پرسوں اختلافی نوٹ بھی لکھا کہ ایسے ریفرنس واپس لینے چاہیے اور ججوں کے خلاف اس طرح کے ریفرنس دائر نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ ایسا نہیں مانے، اور جب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے دیکھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ چپکے سے استعفیٰ دے کر دوڑ گئے۔ اس کے بعد جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ استعفے کے بعد کیا صورتحال ہے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ استعفے کے بعد سپریم جوڈیشنل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے جواب دیا کہ یہ تاریخ کا پہلا کیس ہے، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اگر ریفرنس سے پہلے وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر وہ تمام بینیفٹ کے حقدار ہیں۔ پینشن جو 17-18 لاکھ روپیہ، آپ 2-3 بندے، گاڑی، ڈرائیور، بجلی کے بل، گیس کے بل، بہت سے بینیفٹس ہیں جو عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریفرنس پر کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا اور بتایا کہ اس طرح یہ غلط روایت ہو جائے گی کہ جس جج کے خلاف کوئی ریفرنس آئے گا وہ استعفیٰ دے کر چلا جائے گا، تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی نے سپریم کورٹ کو، عدالت کو بدنام کیا ہے، ریفرنس اس کے خلاف ہے، کرپشن کی ہے، تو اس کے خلاف کارروائی جاری رکھنی چاہیے۔ تو جناب اس کے دوسرے ہی دن اعجاز الحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کے خلاف بھی ریفرنس تیار ہو رہا ہے اور فائل بن چکی ہے، اور جلد ہی ان کے خلاف ریفرنس آنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریفرنس آتا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ماضی میں جتنے بھی سیاسی متنازع فیصلے ہوئے ہیں اس کا حصہ رہے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب۔ پاناما کیس اور پنجاب گورنمنٹ کا ریفرنس وغیرہ، اور بہت سے سیاسی جو فیصلے ہیں جو متنازع ہیں، اس سب کے پیچھے یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ان کا حصہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب پارٹی کے نشان پر۔ باقی تمام سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کمیشن نے نشان الاٹ کر دیے ہیں، اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ابھی تک نہیں ملا ہے۔ وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ بلے کا نشان جاری کیا جائے، اور حکم نہ ماننے کی وجہ سے پی ٹی آئی نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کروایا الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن اب یہ کیس سپریم کورٹ میں لے کر گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا ہے۔ تو اس میں یہ بھی واضح ہوگا کہ کیا ایک صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ پورے ملک کا فیصلہ کر سکتی ہے یا نہیں، یا جس نے درخواست دی تھی پی ٹی آئی کے خلاف کہ ان نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا، لہذا ان سے پارٹی کا نشان واپس لیا جائے، تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو بھی نہیں سنا، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں سنا اور فیصلہ دے دیا۔ اگر یہی فیصلہ ہائی کورٹ دیتی ہے
تو بلوچستان کی ہائی کورٹ جو فیصلہ دے گی وہ بھی پورے ملک پر امپلیمنٹ ہوگا، اور سندھ کی اور پنجاب کی، پورے ملک کے لیے جو فیصلہ ہے میرے خیال میں وہ سپریم کورٹ کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں پھر یہ متنازع فیصلے ہوں گے، ہر صوبے کی ہائی کورٹ اس طرح فیصلے کرے گی۔ جو امراڈوز جج ہیں جو 2018 کے بعد جنہوں نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ جتنے بھی مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان سب کو رگڑ کر زمین بوس کر دیا جائے گا، اور سب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور عمران خان کے حق میں فیصلے آتے تھے، اب یہ جج آہستہ آہستہ استعفے دے کر بھاگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پشاور ہائی کورٹ کے جج بھی استعفے دے دیں، یا ایک اور بھی گمگیر صورتحال بن رہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا، چیئرمین الیکشن کمیشن ان نے استعفیٰ دے دیا جناب، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ وہ بھی بہت پریشر میں ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے بڑی بڑی خبریں ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں 2 آرمی افیسر کی گواہی بھی آ گئی ہے، اور سفارتکاروں کی گواہی بھی آ گئی ہے۔ یہ کیس کو بھی آنے والے دنوں میں پہیے لگیں گے، اور آئندہ مزید خبریں سننے کو ملیں گی اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔